اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد۔ سب مل کے پڑھیں گے۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ موضوع گفتگو سیرت رسول کے حوالے سے ہے، اور چونکہ یہ موضوع بڑا عظیم ہے، معصومین میں سب سے بڑے معصوم ہمارے سرکار ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ کا یہ وہ عظیم نبی ہے کہ جس سے بہتر مخلوق اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کی ہے، اس لیے کہ یہ کائنات کا سید و سردار ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر مجھے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین، آسمان، ستارے، دریا، پہاڑ، ہم جتنے مسلمان، جتنے جمادات، جتنے نباتات، جتنے حیوانات، یہ افلاک، یہ زمین و آسمان، یہ کہکشائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پانی، یہ ہوائیں، جو بھی کچھ ہے ہمارے سرکار کے صدقے میں ہے۔ اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق، جیسا کہ ہم نے کہا تھا اور میں کہتا ہوں ہر ذاکر کو اور ہر عالم کو اپنے عقیدے کا اظہار منبر سے آپ کی طرف سے کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بعد، میں بار بار اسے ریپیٹ کر رہا ہوں جملے کو تاکہ کوئی آدمی غلط فیصلہ نہ لے لے، کہ اگر اللہ کے بعد ہم مسلمان کسی کو سب سے عظیم مانتے ہیں تو وہ ہے سرکار کی ذات، وہ ہے ہمارے نبی کی ذات، وہ ہے ہمارے رسول کی ذات۔ اور اس کا احترام اگر آپ دیکھنا چاہیں، اب یہ نالج کے لیے آپ کے لیے ہے، اس میں آپ غور فرمائیں گے۔ ہمارے نبی کے دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد۔ اللہم صلی علی، یہ مشہور نام ہے۔ ویسے صفاتی نام ہمارے نبی کے قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں، اگر آپ گننے لگیں گے تو پیغمبر کا نام نور بھی ہے، پیغمبر کا نام ذکر بھی ہے، پیغمبر کا نام نعمت بھی ہے، پیغمبر کا نام طاہر بھی ہے، پیغمبر کا نام طٰہٰ بھی ہے، پیغمبر کا نام یاسین بھی ہے، پیغمبر کا نام حاشر بھی ہے، پیغمبر کا نام سراج منیر بھی ہے، پیغمبر کا نام، مطلب اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو پیغمبر کے ہزاروں نام ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مگر جو مشہور نام ہیں وہ پیغمبر کے کتنے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں اپنے جوانوں سے، وہ بولیں گے کہ ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لفظ محمد قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے،
اور لفظ احمد قرآن کریم میں ایک بار آیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں جناب موسیٰ کا نام 25 دفعہ آیا ہے، جناب مریم کا نام 34 مرتبہ آیا ہے، جناب ابراہیم کا نام 69 بار آیا ہے، اسی طرح ہر نبی کے نام نہ جانے کتنی کتنی بار آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا نام جو ہے وہ صرف 4 بار آیا ہے۔ 1 دفعہ احمد آیا، 4 دفعہ محمد آیا۔ لیکن اگر آپ اس میں غور فرمائیں تو عیسائی عالم دین وہ کہتا ہے کہ جب میں نے مطالعہ کیا کہ بھئی دوسرے نبیوں کے نام قرآن کریم میں زیادہ ہیں، اور جس نبی کے سینے پہ یہ قرآن نازل ہوا، جو قرآن اس نبی کا معجزہ بنا، تو اس میں تو سب سے زیادہ کس کے نام ہونے چاہیے؟ ہمارے نبی کا نام سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس قرآن میں دوسرے نبیوں کے نام زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں مریم کے نام کا سورہ موجود ہے، مریم کا نام کئی بار ہے، عیسیٰ کا نام کئی بار ہے، اسی طرح ابراہیم کا نام کئی بار ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کا نام کل 5 مرتبہ مثلا جو نام کے ساتھ ہے، یا احمد ہے یا 4 مرتبہ لفظ محمد ہے۔ بعد میں وہ کہتا ہے جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا، اور وہ یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں دلوں میں بات اتر جائے تو دعا سے نواز دینا۔ وہ بعد میں لکھتا ہے کہ وجہ یہ ہے شاید کہ جب کوئی دنیا میں سب سے بڑا عہدے دار ہو، بھائی بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا اس نے، جب دنیا میں کوئی سب سے بڑا عہدے دار ہو، جیسے آپ کا ملک ہے تو آپ کے ملک کا رئیس ہے، ہندوستان ہے اس کا ایک رئیس ہے، پاکستان ہے اس کا ایک رئیس ہے، شارجہ ہے اس کا ایک رئیس ہے، دبئی ہے اس کا ایک رئیس ہے، اسی طرح ہر ملک کا ایک رئیس ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب آپ رئیس کو پکارتے ہیں تو نام سے نہیں پکارتے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، دلوں پہ لکھ لیجئے اس بات کو۔ وہ کہتا ہے جب رئیس کو پکارتے ہیں تو نام کے ساتھ نہیں پکارتے، یا عہدے کے ساتھ پکارتے ہیں یا منصب کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اما جب ایک عام رئیس کو نام سے نہ پکارا جائے تو جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہو، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو جیتی جاگتی صلوات پڑھیے تاکہ آپ جو ہے ایک اچھی سیرت سن سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل وعجل۔ ہاں، آج مجھے آپ حضرات کو بتانا ہے مقام مصطفیٰ قرآن صامت سے، یعنی قرآن کریم سے۔ تو قرآن کریم میں پیغمبر کا نام 4 مرتبہ آیا لفظ محمد، اور 1 مرتبہ آیا لفظ احمد۔ اسے غور فرمائیں، مگر مجھے پورے قرآن میں آپ دکھائیے یا محمد کہیں ہو۔ یہ جو لفظ یا ہے، جیسے شارجہ میں جو مومنین ہیں وہ تو ماشاءاللہ پہچان ہی لیں گے کہ جب بھی آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو اردو میں کہا جاتا ہے اے، لیکن جب عربی میں بولا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے یا، مطلب یا ناصر، یا منصور، یا علی، یہ یا کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ تو یا کا مطلب ہوتا ہے اے۔ آپ پورے قرآن مجید میں یا محمد دکھا دیجئے، پڑھ لیجئے شروع سے لے کے آخر تک قرآن پڑھیے، مگر آپ کو یا محمد ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح پورے قرآن میں یا احمد ملنے والا نہیں ہے، نہ یا محمد ملنے والا ہے اور نہ یا، زور سے بولیے، نہ یا محمد اور نہ یا، یہ ملنے والا آپ کو نہیں ہے۔ لیکن آئیے میں تھوڑا سا قرآن مجید کی سیر کراؤں۔ پروردگار کیا تیری سنت ہے کہ تو نبیوں کو نام کے ساتھ نہیں پکارتا؟ تو اگر تو نبیوں کو نام کے ساتھ نہیں پکارتا تو یہ بھی اچھا لگے گا کہ تو نے یا محمد نہیں کہا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو اس میں معاملہ الٹا نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ کے سب سے پہلے نبی کو، جن کا نام جناب آدم ہے، ان کے لیے ہم نے قرآن مجید میں پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید میں ہم کو ملا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، اے آدم، یا آدم، اے آدم، تم اور تمہاری بیگم جنت میں سکونت اختیار کرو۔ تو نبی آدم کو پکارا یا آدم کہہ کے، یا نوح اہبط بسلام آمنین،
اے نوح کشتی سے امن کے ساتھ اتریے، تو یہاں بھی نوح کو یا نوح کے ساتھ پکارا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے پکارا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، ہم تجھے اٹھانے والے ہیں، ہم تجھے اپنے پاس بلانے والے ہیں، ہم تجھے بلندی عطا کرنے والے ہیں، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ، یہاں یحییٰ کہہ کے پکارا۔ کہیں یا عیسیٰ، کہیں یا موسیٰ، کہیں یا آدم، کہیں یا ابراہیم، کہیں یا نوح، کہیں یا یوسف، ہر جگہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ اللہ نے نبیوں کو پکارا نام کے ساتھ۔ مگر پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، آپ کو نہ یا محمد ملنے والا ہے، آپ کو نہ یا احمد ملنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید سبق دینا چاہتا ہے، اما جس کا معبود اپنے نبی کا اتنا احترام کرے، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ یعنی کتنا احترام کر رہا ہے پروردگار، جس کے بندے ہیں وہ احترام کر رہا ہے۔ یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، تو جب خدا یا محمد کہہ کے نہ پکارے تو مسلمان کو یا محمد کہہ کے پکارنے کا کوئی حق نہ۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ نہ کوئی روایت نہیں ہے، یا کوئی واقعہ نہیں ہے، یا کوئی ڈکشنری نہیں ہے، یا یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید ہے کہ جس میں یا محمد آپ کو کہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں نبی کو یا کے ساتھ ہی نہیں پکارا، نہیں پکارا مگر نام کے ساتھ نہیں۔ آئیے جب آدم کی بات آئی، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اور جب ہمارے سرکار کی بات آئی، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، نبیوں کو پکارتا ہے نام کے ساتھ، پیارے نبی کو پکارتا ہے القاب کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ طٰہٰ، اے میرے پاک و پاکیزہ نبی، یاسین، اے میرے سید و سردار۔ اما جب خدا بھی سردار کہہ کے پکارے تو غلاموں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اب؟ یاسین، طٰہٰ، بعد میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہمارے مسلمان بھائی نعت بڑی پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ نعت نبی یعنی نبی کی تعریف کرنی چاہیے۔ سحر میں دیکھیے، افطار میں دیکھیے، رمضان المبارک میں دیکھیے، میرے سرکار کی نعت پہ نعت پڑھی جا رہی ہے، تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے، ذکر نبی ہو رہا ہے۔ مگر آپ دیکھیے قرآن مجید کس طرح ذکر کر رہا ہے اپنے پیارے نبی کا، اپنے پیارے رسول کا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اما یہ چادر کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ اے کملی اوڑھنے والے، اس کملی کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزو، جب آپ کسی میٹنگ میں، کسی مجمع میں جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے لباس پہ نظر رکھیں، لیکن اگر سامنے والا آپ کا محبوب ہو، سامنے والا آپ کا معشوق ہو، سامنے والے سے آپ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہوں، تو علامہ طالب جوہری نے ایک نقطہ اپنی تفسیر میں بھی، اور اس میں بڑا عجیب و غریب لکھا، ذرا آپ اس پہ توجہ فرمائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے لباس پہ آپ نظر نہیں رکھتے، لیکن اگر محبوب ہے تو ہر چیز پہ آپ اس کی نظر رکھیں گے۔ کہاں بیٹھا ہے اس پہ بھی نظر ہے،
کہاں جا رہا ہے اس پہ بھی نظر ہے، کون سی چیز اس سے منسوب ہے اس پہ بھی نظر ہے، لباس کون سا پہن رکھا ہے اس پہ بھی نظر ہے۔ کہتے ہیں یہ یا ایھا المدثر خالی چادر کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کی شدت محبت ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ اللہ کی شدت محبت ہے اپنے پیارے نبی سے کہ اے چادر والے، اے کملی والے۔ اب ایک جملہ یہاں تک علامہ کا تھا، اب میرا جملہ آپ یہاں سے میری تحقیق بھی سن لیجئے۔ اے چادر والے، اے کملی والے، پروردگار تو نے چادر اور کملی کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہا جب مسلمان تاریخ پڑھے گا تو اس چادر کی ضرور تحقیق کرے گا کہ وہ چادر تھی کون سی۔ جب مسلمان کملی کا تذکرہ سنے گا تو کملی کی تحقیق ضرور کرے گا۔ اب جو ہم نے تاریخ میں دیکھا تو چادر بیٹی نے دی ہے، کملی ماں نے دی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے، اسے غور سے فرمائیں۔ ویسے بھی اربعین کے بعد اور عاشور کے بعد جو عشرہ آتا ہے اس میں تھوڑا سا ہماری عقیدتیں تھکن کی وجہ سے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو عشرہ ہے یہ اربعین سے اس لیے بڑا ہے۔ سنیے میں دلیل دے رہا ہوں، یہ جو عشرہ ہو رہا ہے اس وقت یہ عاشور سے بھی بڑا ہے، اربعین سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ دو بڑوں کی طرف منسوب ہے۔ سمجھ رہے؟ حسن وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے، اور جو رسول ہیں وہ تو سب کے سید و سردار ہیں، سب سے بڑے معصوم ہیں۔ تو اس میں ہمیں بہت زیادہ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور اس میں آنا بھی ہے۔ اب چادر کس کی ہے؟ بیٹی کی۔ کملی کس کی ہے؟ ماں کی۔ کملی دی ہے خدیجہ نے، چادر دی ہے زہرا نے۔ پروردگار عالم نے اتنی بڑی مدحت کر دی یا ایھا المزمل کہہ کے زہرا کی، یا ایھا المدثر کہہ کے خدیجہ کی، کہ جس کی چادر اور کملی اتنی بعظمت ہے تو پھر وہ خدیجہ کتنی بعظمت ہوگی، وہ زہرا کتنی بعظمت ہوگی۔ اس کے بعد علامہ طالب جوہری کی تفسیر اور جو اس میں ہے اس میں ذرا اور کہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چادر کا اور کملی کا نبی سے رابطہ کتنے دن کا ہے؟ بھائی بہت بڑی بات ہے خدا کی قسم، اور لکھنے والا بھی ایک علامہ ہے۔ کہتے ہیں کہ چادر کا مطلب آپ جو مجلس میں آئے چادر اوڑھ کے تو نہیں آئے نا، کملی اوڑھ کے بھی نہیں آئے۔ میرے خیال میں شارجہ اور دبئی میں تو سردی بڑی کم ہوتی ہے، تو کملی آپ کتنے دن اوڑھیں گے؟ کملی یعنی کمبل، سردی میں تو اوڑھیں گے 1-2 مہینہ، اس کے بعد اٹھا کے رکھ دیں گے۔ چادر بھی آپ ہر جگہ نہیں اوڑھتے۔ چادر کا رابطہ بھی بڑا کم ہے اور کملی کا رابطہ بھی بڑا کم ہے۔ خدا کی قسم دلوں میں بات اڑ جائے، بڑی گہری بات انہوں نے کہی کہ کملی کا رابطہ بھی نبی سے کم ہے، کچھ دیر کے لیے لیتی ہے نبی کو آغوش میں، کملی بھی کچھ دیر کے لیے لیتے ہیں، چادر بھی کچھ دیر کے لیے لیتی ہے، لیکن چونکہ چاہے کچھ ہی دیر کے لیے آغوش میں لے تو وہ اس لائق ہے کہ قرآن میں اس چادر کا بھی تذکرہ ہو، قرآن میں اس کملی کا بھی تذکرہ ہو۔ کا کمال کا مسئلہ ہے بھائی، جو تھوڑی دیر کے لیے آغوش میں لے اس کو تو اتنا احترام کرتے ہو، اور جس ابو طالب نے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک ایک آدمی انشاءاللہ متوجہ ہو جائے تو کیا جس ابو طالب نے کافی سال گود میں کھلایا ہو،
بستر پہ لٹایا ہو، لقمے بنا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو، رات میں بستر پہ لیٹے ہوں تو سینے سے لگا کے، ارے توجہ چاہتا ہوں میں، سینے سے لگا کے جب علی نے غسل دیا ہے رسول کو تو ہر کوئی آدمی نہیں آ سکتا تھا علی کے ساتھ، چونکہ نبی کے جسم سے اتنا نور نکلتا تھا کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہر آدمی کی اگر اس نور کو دیکھ لیتا۔ کروڑوں سلام ہو عظمت ابو طالب پر کہ جس نے اس نور کو بچپن سے محسوس کیا، بات سمجھ رہے، بچپن سے محسوس کیا ہے۔ تو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو کتنا بڑا ہے مقام مصطفیٰ کہ پروردگار بھی اس کو نام کے ساتھ نہیں پکار رہا ہے، القاب کے ساتھ پکارتا ہے، میرے پاک و پاکیزہ پیغمبر۔ اب مجھے آپ بتائیے، اگر میں آپ کو پاک و پاکیزہ کہوں تو ضروری نہیں کہ آپ پاک و پاکیزہ ہوں، آپ مجھے کہیں پاک و پاکیزہ تو ضروری نہیں کہ آپ کے کہنے سے میں پاک ہو جاؤں، لیکن جس کو خدا پاک و پاکیزہ کہے، بھائی بہت بڑا جملہ ہے، اگر آپ دلوں پہ لکھ لیں تو مسلمان کو پاک کہے تو اس کی زندگی میں عیب آ سکتا ہے، لیکن خدا جسے پاک و پاکیزہ کہے اس کی زندگی میں عیب تلاش کرنا یعنی خدا کے علم میں عیب تلاش کرنا۔ تاہا میرے پاک و پاکیزہ پیغمبر، یاسین میرے سید و سردار، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اب القاب یاد آ رہے ہیں پیغمبر کے، یہ تو اللہ نے احترام کیا اپنے نبی کا۔ اب ہم مومن ہیں، ہم کو قرآن مجید نے کیا احترام بتایا وہ بھی سن لیجئے اور یاد رکھیے، دلوں پہ لکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات، قرآن کریم کا 49واں سورہ، اس کی پہلی آیت جس میں ہمیں ادب بتایا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، جا کے سورہ حجرات چیک کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں جو بھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں تو کم سے کم آپ ہوم ورک کی شکل میں وہ آیتیں ضرور جا کے دیکھ لیں، اس لیے کہ جب ہوشیار آپ خود ہو جائیں گے تو ممبر پہ کوئی آدمی غلط آیتیں خود ہی نہیں پڑھے گا۔ اب ہم غلط اس لیے پڑھ دیتے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن جب آپ آ کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرے دن آ کے کیا قبلہ مسٹیک کر دی نمبر میں نے کہا تو علی والا ہونا ہی ایسا چاہیے۔ مطلب قرآن سے آپ کا رابطہ مجھے نہیں پتا گہرا کیوں نہیں ہو پایا، یہ کہیں نہ کہیں جو ہم پہ اعتراض ہوتا ہے قرآن کے حوالے سے میں اس کے موافق ہوں، کیونکہ ہماری جو توجہ ہے قرآن کریم کی طرف بہت کم ہے۔ ہمیں اپنے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھانا، قرآن کی تعلیم دینا، اور خصوصاً ان مجلسوں میں قرآن مجید چیک کرنا، جا کے دیکھنا۔ سورہ حجرات چیک کریے تو آپ کو نبی کا احترام پتہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ اما پہلا ہی جملہ ایسا ہے جس سے آپ چوتھے آسمان پہ پہنچ جائیں، اے صاحبان ایمان۔ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے صاحبان ایمان، کوئی علامہ نہیں کہہ رہا صاحبان ایمان، آپ کو خدا کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان۔ اما کیا لذت ہوگی آپ کی، کیا مقام ہوگا ان بندوں کا کہ جن کو خدا مومن کہہ کے خطاب کرے۔ اچھا یہ بتائیے اگر ہم اس میں شامل ہیں تو یہ ہمارے لیے لطف کی بات نہیں ہے؟ ہم اور آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی وہ کچھ ہی لوگ بول رہے ہیں بیچارے، مطلب یا ایھا الذین آمنو میں ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، مگر ابن عباس نے تو یہ کہا جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو قرآن میں ہے تو وہاں علی والے مراد ہیں اور ان کا رئیس علی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہم ہیں۔ جب ہم ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے،
بھائی اے مومنو تو کس سے بات کر رہا ہے یہ؟ جب آپ کہتے ہیں جی مومن سے مراد ہیں علی والے، اور آپ ہی نہیں کہتے، تفسیروں میں موجود ہے، میں کیوں کہوں بھائی کہ آپ ہی میاں مٹھو نہیں، میاں مٹھو نہیں ہم، ہے قرآن کریم میں مومن سے مراد ہیں علی والے۔ تو جب مومن سے مراد علی والے ہیں اور آپ علی والے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، تو اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ ہم سے۔ تو اگر کوئی رئیس ہم سے بات کریں اور ہم اس سے بات نہ کرنا چاہیں تو ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنا نالائق ہے وہ انسان کہ جس سے خدا گفتگو کرے اور وہ اللہ کی گفتگو پہ توجہ نہ دے۔ اما اللہ تو آپ سے گفتگو کرتا ہے، کبھی آپ کا دل چاہا اللہ سے گفتگو کرنے کا؟ جتنے بھی بیٹھے ہیں مومنین، اچھا ایمانداری سے بتائیے، اللہ سے گفتگو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے سب کا کہ ہم اللہ سے گفتگو کریں۔ کیا طریقہ ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا؟ بہترین طریقہ بتا رہا ہوں خدا کی قسم۔ اگر آپ چاہیں کہ اللہ میاں سے ڈائریکٹ گفتگو ہو تو قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیے، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہو جائے گی۔ یہ قرآن وہ ہے جو ڈائریکٹ ملاتا ہے تمہارے معبود سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کیا کریں ہم؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان کبھی بھی اللہ سے اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، تقوی الہی اختیار کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ پھر کہتا ہے قرآن، اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ تو آگے نہ بڑھنے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو جب رسول کہیں جا رہے ہوں تو رسول سے آگے مت چلیے، ایک جب رسول کوئی بات کہہ دیں تو ان کی بات پہ اپنی رائے نہ رکھیے۔ میں توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ جو پہلے معنی ہے کہ اللہ کے اور رسول کے آگے نہ جائیے، تو اب رسول تو ہیں مدینے میں مثلاً، اب ہمارے ساتھ تو رسول کا چلنا پھرنا ہے نہیں جو ہم رسول سے آگے چلیں گے۔ لیکن یہ معنی ہے کہ اگر رسول نے کوئی بات کہہ دی تو یہ کہہ کے نہ ٹالیے میں نے تو پہلی دفعہ سنی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے آج کل ایک طریقہ بن گیا، قبلہ یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ تو بھائی آپ نے ابھی تک سن ہی کیا لیا ہے؟ تو آپ اپنے علم پہ اتنا نازاں، اتنا غرور نہ ہو کہ قبلہ ہم نے نہیں سنا۔ نہیں، اس پہ اعتراض نہ کریے سنا یا نہیں سنا، یہ بتائیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ عقل کے خلاف ہے یا نہیں؟ اگر عقل کے خلاف ہے تو نہ مانیے، اور اگر عقل کے مطابق ہے تو چاہے سنا ہو چاہے نہ سنا ہو۔ تو یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب پوری مجلس ہم پہ پڑھوا دی گئی ہے، مولانا صاحب کو پہلے ہی بتا دیا تھا، پوری مجلس میرے اوپر ہوئی آج کی۔ یہ وہ ہے جو اللہ رسول سے آگے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں آیت پڑھ رہا ہوں اور تمہارے اندر وہ عیب ہے جو آیت بیان کر رہی ہے، تو جناب زینب نے مجلس اعضا اسی لیے قائم کی تھی کہ ان میں جب کوئی ایسا تذکرہ ہو جو ان میں عیب پایا جاتا ہو تو جب دوسری مجلس میں آنا تو عیب چھوڑ کے آنا تاکہ تم مجلس میں حر بن کے آؤ۔ لڑیے نہیں عالم دین سے، یہ نہ کہ یہ میرے اوپر پڑھوا دی۔ اور اگر میاں اتنا ہی ڈر ہے آیت و روایت کے فٹ ہونے کا تو کردار اتنا اچھا بنا لو کہ نہ آیت فٹ ہو سکے نہ روایت فٹ ہو سکے۔ یہ مسئلہ ہو رہا آج کل، کوئی عالم تبلیغ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ، لیکن تبلیغ کرے گا تو مثلا اگر امانت پہ پڑھے گا اور کسی نے خیانت کر رکھی ہے وہ سارا میرے اوپر ہی پڑھ دیا۔ بھائی آج کا تو موضوع میں ہی رہا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ فٹ نہیں، فٹ ہو جاتی ہے، میرے اوپر بھی فٹ ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر بھی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کو چینج کریے۔ اس لیے کہ امام حسین کا دربار خالی عاشور کے دن نہیں کھلا تھا معافی کے لیے،
حسین نے عاشور کے دن جو دروازہ کھولا تھا معافی کا، اس دروازے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا زینب کبریٰ نے، کہ جب غلطیاں ہو جائیں تو میرے بھائی کی مجلس میں آ جانا، حور بن کے چلے جانا، ورنہ یہ بتائیے ہم جا کے کہاں معافی مانگے؟ اب عاشور تو ہے نہیں، امام حسین کا زمانہ تو ہے نہیں کہ ہم حور کی طرح امام حسین سے معافی مانگیں گے۔ تو یہ جو مجلس ہے یہ دربار حسینی ہے، اس میں آ کے معافی مانگ لیجئے آپ اور حور بن کے چلے جائیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اپنی رائے کو بھی پیغمبر کی رائے پہ مسلط نہ کرنا۔ ایک بات اگر نبی نے کہہ دی ہے تو اس پہ اعتراض نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا میرے نبی سے۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جو نبی کے زمانے میں تھے، آگے نہیں بڑھنا۔ اسی لیے میرا ایک سوال ہے جس کا جواب دیں تو میں اسے انعام دوں گا۔ میں انعام کا اعلان نہیں کرتا ہوں کتنا دوں گا، لیکن انعام دوں گا۔ مجھے بتائیے رسول کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ مولا علی نے، صحیح ہے۔ اور کوئی ہے؟ چونکہ اگر ہوئی ہے تو یہ تو بالکل 100%۔ دیکھیں جس نے بھی جواب دیا عقیدے سے دیا ہے، کتابی جواب نہیں ہے، عقیدے سے ہے کہ میرے کس نے پڑھائی؟ کا مولا علی نے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ہوش اڑیں گے۔ رسول کی نماز جنازہ جماعت سے ہوئی نہیں ہے۔ رسول کی نماز جنازہ، اور اگر کسی کو کوئی حوالہ مل جائے تو کل مجھے وہ ضرور لا کے دے دے۔ رسول کی نماز جنازہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں 28 کو چھیڑنا چاہتا تھا لیکن مولا جی کی مرضی، جب آ گیا موضوع تو 3 دن تک تو لاشا ایسے ہی رہا۔ علی نے جنازہ نہیں دفنایا، 3 دن تک ایسے ہی رہا۔ پہلا تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر علی دفنا دیتے تو لوگ کہتے تھے ہمیں شرکت کا موقع نہ ملا، تو علی نے اس لیے انتظار کیا۔ اور خدا کی قسم اگر پوری زندگی بھی مرتے مرتے داد دیتے چلے جاؤ گے نا تو میرے جملے کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ علی نے 3 دن اس لیے بھی انتظار کیا کہ عرب کی گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، میتیں بہت جلدی خراب ہو جاتی تھیں۔ آج نہ جس طرح میت کو ٹھیک رکھنے کے کیمیکلز ہیں، اس زمانے میں کوئی کیمیکل بھی نہیں تھا۔ عرب کی زمین تھی اور گرمی بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، مگر 3 دن تک نبی کے لاش میں کوئی تغیر نہ آیا، معاذ اللہ کوئی بدبو نہ آئی۔ علی بتانا چاہتے تھے اما جس نبی کا مردہ خراب نہ ہو۔ اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، آواز بلند امام زمانہ صلوات۔ اللہم صلی وآل محمد وعجل۔ اب انشاءاللہ یہ نالج میں آپ کی آئے گا۔ تو رسول کا جو جسم ہے وہ خراب ہی نہ ہوا، تو جس کا اتنی گرمی میں جسم خراب نہ ہو تو نبی کا تھوڑے سے بخار میں دماغ کیسے خراب ہوگا؟ اب ابھی غور فرمائیں، آپ توجہ چاہتا ہوں۔ تو 3 دن تک یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز ہوئی، جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ایک آیا اس نے پڑھی، دوسرا آیا اس نے پڑھی، 6 آئے اس نے پڑھی، 5 آئے اس نے پڑھی، میرے مولا نے پڑھی، سب نے پڑھی الگ الگ۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ جو مذہب شیعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے نبی کی نماز جنازہ، کا نہیں ہوئی، کہا مولا علی سے کہا گیا نماز پڑھائیے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا نبی جیسا زندگی میں تھا ایسا ہی میرا نبی مرنے کے بعد ہے،
اور قرآن کہتا ہے نبی سے آگے بڑھنے کی ضرورت. ارے توجہ چاہتا ہوں میں. نبی کی زندگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا ہے. نبی کی زندگی میں آج بھی مسئلہ شرعی چیک کریے آپ. اگر آپ رسول کی قبر پہ مدینے میں جائیں تو آپ نبی کی قبر سے آگے اگر نماز پڑھ لیں تو نماز باطل ہے. اس لیے کہ یہ نبی قبر میں ضرور ہے مگر مردہ نہیں ہے. ارے توجہ جاتا ہوں. اگر یہ مردہ ہوتا تو ان کی بیویوں کو اجازت ہوتی کہ ان کے مرنے کے بعد وہ کسی دوسرے سے شادی کر لیں. مگر نبی کی کوئی بیوی نبی کے بعد کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا زندہ تھا ویسے ہی میرا نبی آج بھی ہے. اور میں دلیل دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، کریے ترجمہ خود، یا تھے. اگر ترجمہ ہے تھے تو ہر چیز ہونی چاہیے. اور اگر ہے محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب ہے قبر میں جا کے بھی رسالت ختم نہ ہوئی. ارے توجہ چاہتا ہوں. یہی فرق ہے سارے نبیوں میں اور ہمارے سرکار میں. جب وہ چلے گئے تو نبوتیں ختم ہو گئیں، مگر میرے سرکار وہ ہیں قیامت آ جائے گی مگر رسالت ختم ہونے والی. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ہمارے نبی کی رسالت ختم ہونے والی نہیں ہے. ابھی میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. دیکھیے اس میں آپ جب اذان و اقامت میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا امتحان ہے آپ کی ذہانت کا. کیا کہتے ہیں اذان میں؟ اشہد ان محمدر. بھائی اتنی تو یاد ہے ہی ماشاءاللہ سب کے. پڑھیے ذرا، ثواب ہے، یہ نام ہے بھائی. اشہد ان محمدر. اور اقامت میں اس میں بھی یہی ہے. لیکن ذرا تشہد میں جائیے تو کیا ہے؟ محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہ عبدہ کا لفظ اذان میں کیوں نہیں ہے؟ ادھر ہے اشہد ان محمد. بڑا خدا کی قسم بڑی گہری بات ہے اگر آپ توجہ دیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن تشہد میں گواہی دو چیزوں کی دلوائی. عبدہ، یہ عبدہ رسول سے پہلے عبدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عبدہ نہ رکھتے تو دنیا سمجھتی نماز دو کی پڑھی جاتی ہے، ایک اللہ کی ایک رسول کی. عبدہ کہہ کے بتا دیا نماز صرف خدا کی ہوتی ہے، کسی بندے کے لیے نماز نہیں. اسی لیے تو عبدیت کا اقرار ہے نا. اشہد ان محمد عبدہ و، تو پہلے عبدیت کا اعتراف کروایا تاکہ نماز جو ہے نہ وہ کسی کا دکھانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. حد یہ ہے کہ نماز آپ معصوم کو دکھانے کے لیے بھی نہیں پڑھ سکتے. اور تو اور ہماری تو کیا اوقات ہے میاں. مولا علی نے دیکھا ایک آدمی مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا ہے، بڑا دکان بند کر کے آیا ہے جلدی جلدی، جیسے راجدھانی ہے سپر فاسٹ، اتنی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے. بھائی پاکستان کی بھی ٹرین کوئی ہوگی مشہور ہے، ہاں، تو وہ بڑی سپر فاسٹ نماز پڑھی اس نے. اور سپر فاسٹ پڑھ کے کہنے لگا اچھا مولا. مولا نے فرمایا جب آئے تھے تو ڈھنگ سے ہی پڑھ لیتے. کہنے لگا اچھا مولا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اب اس نے دوبارہ پڑھی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ظہر میں. اب 1 گھنٹے میں دونوں نماز پڑھ کے آیا. کہنا مولا کیسی رہی؟ مولا یہ کیسی تھی؟ امام نے فرمایا اچھی تو پہلے والی تھی. اب دیکھیے ہم تو مولائی ہیں ہم تو اعتراض نہیں کر سکتے، مگر وہ تو پہلے ہی پھکا پڑا تھا کہ ایک تو مجھے روک لیا. کہنے لگا مولا تمہارے بھی صدقے، جب سپر فاسٹ پڑھ کے آیا تو کہنے لگے اچھی طرح پڑھ لیتے،
اور اب اتنی دیر میں پڑھ کے آیا تو کہنے لگے اچھی تو پہلے والی تھی. کہا مولا دلیل دیجئے. امام نے فرمایا پہلی چاہے جیسی تھی مگر اس کی نیت خدا کے لیے تھی. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور اور یہ پڑھی مجھے دکھانے کے لیے. بھائی اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے نماز کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے. جب نماز دکھاوے کے لیے نہیں ہے تو مجلس میں بھی دکھاوے کے لیے نہ آنا. انجمن کو راضی کرنے کے لیے نہیں, کمیٹی کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اس لیے کہ یہ دیں گے بھی تو کیا دیں گے. راضی کرنا ہے تو زہرا کو راضی کرو, راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کرو. بات سمجھ رہے, خلوص کے ساتھ. تو لہذا میں یہ بیان کر رہا تھا اور اس میں آپ نے توجہ دی ماشاءاللہ کہ علی نے کہا کہ نبی کے سامنے کوئی امام نہیں بن سکتا, چونکہ جیسے نبی حیات میں تھے ویسے ہی نبی ممات میں ہیں. کوئی ان کے سامنے امامت, اور اس سے کھل کے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ بہت بڑا اعتراض ہے. تو جب علی جیسا بھی نبی کے سامنے امام نہ بن سکے تو اب رسول کو کوئی نماز پڑھانے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. آئیے میں ایک آپ کو اور سناتا ہوں. خالی آپ یہ تو صحابہ کی یا ان کی بات نہیں ہے. ابھی آپ چلیے چوتھے آسمان پہ نبی پہنچے, جب معراج پر گئے چوتھے آسمان پہ پہنچے اور ایک آیت ہے قرآن کی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اے میرے نبی ان لوگوں سے پوچھو, ان نبیوں سے پوچھو کہ تمہیں نبوت کیوں دی گئی ہے, کیسے دی گئی ہے. تو اب صحابہ پریشان ہیں اور علی کے پاس آکتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں تو کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے. بھائی مثلا آیت اللہ خوئی دنیا سے چلے گئے کافی عرصہ پہلے, اور میں آپ سے کہوں میاں خوئی صاحب سے پوچھو, تو آپ کہیں گے مولانا کیسے پوچھوں, وہ تو میں تو بچہ تھا جب وہ مر گئے تھے, تو میں ان سے پوچھوں تو کیسے پوچھوں. تو جو پہلے مر چکا ہو اس سے پوچھیں گے کیسے. بھائی جب نبی کے ہمارے سرکار کے آنے سے پہلے سارے نبی پہلے ہی چلے گئے, اور قرآن کہتا ہے نبی ان سے پوچھو, ان نبیوں سے. تو اب نبی کے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے. امام علی نے کہا کہاں کہاں پوچھا, کہا ہم تو سب جگہ پوچھا ہے, کسی صحابی نے جواب نہیں دیا. تو میرے مولا نے کہا زمین کی بات ہوتی تو جواب دیتے, یہ زمین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سوال کیا گیا آسمان پر. آسمان پہ کب؟ کہا جب چوتھے آسمان پہ پہنچے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, آپ بھی آسمان پہ پہنچ جائیے, بس آپ بھی چوتھے آسمان پہ پہنچ جائیے نبی کے ساتھ میں. اور میں اس لیے پہنچا رہا ہوں چونکہ میں نے روایت میں پڑھا جب نبی معراج پہ گئے تو اپنی جوتیاں پہن کے گئے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جوتی نبی سے منسوب ہو جائے تو وہ بھی وہیں تک پہنچی. تو جو قوم نبی سے منسوب ہو جائے, ہم اور آپ پہنچیں گے نہیں معراج پہ. چلیے پہنچ گئے, چوتھا آسمان آیا, سارے نبیوں کو اکٹھا کیا, نماز جماعت کا وقت ہے, میرے سرکار چلیے. اب ذرا آپ غور فرمائیں, توجہ دیں تھوڑی دیر کے لیے. جیسے ہی میرے نبی ایسے چلے تو انبیاء کی جتنے بھی نبی تھے عیسیٰ تک وہ سارے کے سارے موجود تھے, لائن سے لگے ہوئے تھے. جیسے ایک وی آئی پی آدمی کوئی آتا ہے بڑا رئیس, اور لوگ لائن میں لگتے ہیں مسافہ کرنے کے لیے, تو سارے نبیوں کو اور ملائکہ کو اللہ نے لائن میں لگا دیا. آدم اٹھے, نوح اٹھے, ابراہیم اٹھے, موسیٰ اٹھے, عیسیٰ اٹھے, یحییٰ اٹھے, زکریا اٹھے, یعقوب اٹھے, یوسف اٹھے. سارے نبی احترام نبی میں اٹھتے چلے گئے. توجہ چاہتا ہوں, یہ ہے چوتھا آسمان. کوئی نبی اگر بیٹھا رہ جاتا تو خدا کی قسم نبوت لے لی جاتی. ہر نبی پہ واجب تھا جب نبی آئے تو ان کا احترام کھڑے ہو کے کریں. ایک منظر تو ہم نے چوتھے آسمان پہ دیکھا کہ پیارا نبی نبیوں کی بزم میں گیا تو نبوتیں اٹھتی چلی گئیں. ایک منظر ہم نے مدینے میں دیکھا, زہرا نبی کی خدمت میں آ گئیں تو یہ نبوت احترام کے لیے کھڑی ہو گئی.
صلوات بھیج دیں محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ محمد پر. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے احترام کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہو گئے، اور جس کا احترام سارے نبی کر رہے تھے، جب زہرا اس کی خدمت میں آ گئی تو وہ رسول کھڑے ہو گئے احترام کے لیے. خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے. میرا موضوع جناب زہرا نہیں، میرا موضوع سیرت نبی ہے، مگر چونکہ سیرت نبی کا حصہ ہے یہ. نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، گلے کا بوسہ لیتے تھے. اور جب کسی نے پوچھا گلے کا بوسہ کیوں لیتے ہیں، تو خدا کی قسم ذرا روایت سن لیجئے. انی شممت رقبۃ فاطمہ اذ استقت الی الجنہ شممت رقبۃ فاطمہ. جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے گلے کا بوسہ لے لیتا ہوں. جب نبی کا اشتیاق جنت فاطمہ کے بغیر مکمل نہ ہو سکے، یہ مسئلہ ہے. سارے نبی اٹھ گئے. نبی اٹھے تو مصلی بچھایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ میرے دادا ابراہیم آپ سب سے بڑے نبی ہیں، شیخ الانبیاء ہیں، آپ نماز پڑھا لیجئے. کہا نہیں میرے نبی، میرے سرکار، آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ ہے تمہارے سرکار کا رتبہ، یہ ہے ہمارے نبی کا. اس لیے کہ جو آگے بڑھے گا وہ نبی تو کیا مومن نہ رہے، جو آگے بڑھے گا وہ مومن نہیں رہے گا. کوئی آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا. مجھے بھی ایک منظر یاد آیا. میرے سرکار جب یہ انبیاء آپ کو نماز نہ پڑھا سکیں تو جو آپ کا ایک ٹکڑا آنے والا ہے، جب اس کا مصلی پانی پہ بچھے گا تو عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، آگے نہیں آئیں گے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اور اب ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ لما بعثتم، اے نبیوں بتاؤ تمہیں کیوں مبعوث کیا گیا. نبیوں نے کہا کہ بعثنا، ہمیں نبی مبعوث کیا گیا مگر پہلے 3 اقرار لیے. پہلا اللہ کی توحید کا اقرار لیا، دوسرے آپ کی نبوت کا اقرار لیا، تیسرے علی کی ولایت کا اقرار لیا. آپ کی نبوت کا، اللہ کی توحید کا اور علی کی. جب ہم نے یہ اقرار کر لیا تو ہمیں نبوتیں جا کے ملی ہیں. تو پھر وہی مسئلہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تیسری وجہ احترام کی ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں، اور اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے آگے چلے. سمجھ رہے آپ؟ یہ مسئلہ نبی کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ باپ کے لیے بھی ہے. اگر آپ شارجہ میں 10 لاکھ مہینہ بھی کما رہے ہوں اور باپ محتاج گھر پہ بیٹھا ہو اور راستے میں آپ چل رہے ہوں تو دولت کے نشے میں کبھی باپ سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا. یہ لے کے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے بابا زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے بابا نے باقاعدہ ایک جوان لڑکے سے زندگی بھر کلام نہیں کیا. تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ کیوں کلام نہیں کیا؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ باپ ضعیف تھا اور یہ لڑکا جوان تھا اور یہ باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا. ہونا تو الٹا تھا، مگر دولت کے نشے میں یہ باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا. تو میرے بابا نے اس سے کبھی کلام نہیں کیا. ایک جملہ مجلس کا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. مجلسوں میں چاہے 1 محرم سے لے کے قیامت
تک مجلسیں کرتے رہیے، لیکن اگر گھر میں ماں باپ کا احترام نہ کر سکے تو نہ علی راضی ہوں گے نہ حسین راضی ہوں گے۔ اگر ان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آپ، اسلام کا حکم ہے جب اب باپ بیٹا کہیں جا رہا ہو، ہمارے ایک مجتہد کا قصہ ہے، بیٹے کو عہدے دار بنا دیا حکومت نے، اب وہ شکریہ کے لیے پہنچے مجتہد صاحب کے پاس، تو بیٹا بھی گیا اور باپ بھی گیا، تو بیٹا آگے بیٹھ گیا، ہمارے اس مجتہد نے پوچھا یہ پیچھے کون بیٹھا ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ اس عالم دین نے ڈانٹا، خبردار، عہدے دار ہو کے دنیا سے بڑے بن سکتے ہو، اپنے باپ سے بڑے نہیں بن سکتے، پیچھے جاؤ۔ پیچھے کر دیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعجل، ان کے لیے ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا مولا علی سے ملنے آئے، مولا علی نے اپنے دسترخوان پہ ان کو کھانا کھلایا۔ جب دونوں باپ بیٹا کھانے سے فارغ ہوئے تو مولا علی نے لوٹا اٹھایا اور باپ کے ہاتھ دھلوائے۔ پہلے باپ نے منع کیا، علی نے کہا نہیں، میرے مولا نے کہا نہیں میں ہاتھ دھلاؤں گا، یہ دلوں میں لکھ لیجئے بات۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ہاتھ دھلائے۔ جب مولا ہاتھ دھلانے سے فارغ ہوئے، کتنا خوش نصیب ہوگا یہ مولائی کہ جو علی کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے اور مولا جس کے ہاتھ دھلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے بھی ہاتھ بڑھا دیے، امام نے لوٹا نیچے رکھ دیا، محمد حنفیہ بیٹے تم آؤ۔ ارے اس پہ تو اتنی داد ہونی تھی کہ آپ کو قیامت تک داد دینی تھی۔ کیا محمد حنفیہ ادھر آؤ؟ آئے۔ بیٹے اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ۔ محمد حنفیہ ہاتھ دھلا دیے۔ اب بیٹے کے دماغ میں ایک بات آئی کہ میرے ہاتھ بیٹے سے دھلوائے، میرے باپ کے ہاتھ میرے مولا نے خود دھلائے۔ اب جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، اس نے ایک دم سے جوان کے ذہن کو پڑھا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹے اگر تو باپ کے ساتھ نہ آتا تو میں علی تیرے ہاتھ دھلاتا، لیکن چونکہ تو باپ کے ساتھ آیا ہے، اگر میں تیرے بھی ہاتھ دھلا دوں، تیرے باپ کے بھی ہاتھ دھلا دوں، تو اس کا مطلب ہے میں نے باپ بیٹے کو برابر کر دیا۔ ارے جن کو خدا نے برابر نہ کیا ہو، صلوات بھیج دیں محمد۔ جن کو خدا نے برابر نہ کیا ہو، علی کبھی انہیں برابر کرنے والے، تو باپ کے آگے نہ چلیے۔ باپ ایک عظیم نعمت ہے، خدا کی قسم اگر یہ باپ کی طہارت اور ماں کی طہارت نہ ہوتی تو آپ ہر فنکشن میں جا سکتے تھے، مجلس میں نہیں۔ سمجھ رہے؟ ہر فنکشن میں جا سکتے تھے، مجلس میں نہیں۔ مجلس میں آنے کے لائق ماں کی طہارت نے بنایا ہے اور باپ کی حلال روزی نے بنایا ہے۔ اگر وہ حلال نہ کھلاتا تو تب بھی آپ حسین کے لائق نہیں ہوتے۔ تو عزیزو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ احترام ہے، یہ سیرت نبیہ ہے کہ آپ اپنے نبی کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ باقی موضوع انشاءاللہ کل آگے بڑھے گا، لیکن میں ایک روایت پڑھ کے آیا ہوں، اور وہ روایت یہ کہ چونکہ 2-3 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کیا رزق کی تنگی کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، تو میں سب سے بہترین آپ کو بات کوئی تعویذ نہیں، کوئی گنڈا نہیں، باقاعدہ نبی کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ رزق کی تنگی کے لیے ہمارے نبی نے 2 سورے بتائے، ایک سورہ سورہ واقعہ اور ایک سورہ علم نشرح۔ علم نشرح بڑا چھوٹا سا سورہ ہے، 8 آیتیں ہیں علم نشرح میں۔ اگر آپ اسے اپنے ورد میں لے لیں علم نشرح کو، تو کبھی رزق کی تنگی آپ کو ہونے والی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جب بیمار ہوا اور خلیفہ وقت ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں ڈاکٹر کا انتظام کروں، تو انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو میرا طبیب ہے اسی نے بیمار کیا ہے، میرے خدا نے مجھے بیمار کیا، مجھے کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ اور نے کہا تو میں تمہارے لیے کچھ انتظام کروں؟ کہا میں تو قبر میں جا رہا ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا آپ کی جوان بیٹیاں موجود ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے؟ کہا ان کا سہارا قرآن ہے، میں نے اپنی بچیوں کو تعلیم دی ہے سورہ واقعہ کی، اور میں نے اپنے پیارے نبی سے سنا من قرأ سورۃ الواقعہ فی لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، اگر کوئی انسان رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سو جائے تو نبی کہتے ہیں زندگی بھر اس کی زندگی میں فاقہ آنے والا ناممکن ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ فقیری دور ہوتی ہے، دوسرا فائدہ جب خدا سے ملاقات ہوگی تو کأنہ ایسے ہو جائیں گے جیسے چہرہ 14ویں کی رات کا چاند۔ روایت ہے باقاعدہ کہ سورہ واقعہ پڑھنے والے کا چہرہ اللہ کے سامنے ایسا ہو جائے گا جیسے 14ویں کی رات کا چاند، بدر جسے بدر کہتے ہیں، ایسے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ، جو آدمی جنت میں جانے کا زیادہ مشتاق ہو تو اسے چاہیے سورہ واقعہ پڑھے۔ فاقہ دور کرنا ہو تو واقعہ پڑھے، چہرہ نورانی بنانا ہو تو واقعہ پڑھے، جنت میں جانا ہو۔ یہ 3 فائدے ہیں، ان 3 فائدوں کو آپ سورہ واقعہ کے اپنی زندگی میں لائیے، اور کم از کم سونے سے پہلے سورہ واقعہ۔ اصل میں ہم آل محمد کے قریب آئیں تو کیسے آئیں؟ سب سے زیادہ آل محمد کے قریب اگر ہمیں کوئی کرے گا تو اسے کہتے ہیں قرآن کریم۔ بس عزیزو، یہ ایام بڑی مصیبت کے اور بڑے غمناک اور المناک ایام چل رہے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا اور بہت اچھا گریہ کی کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ جب زینب لٹ کے کربلا میں آئی اور جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین پر، سب سے پہلا زائر ہے قبر امام حسین کا جابر ابن عبداللہ انصاری۔ کہتے ہیں نابینا تھا، غلام کو ساتھ لے کے گیا تھا۔ ایک مرتبہ یہ روایت ہے 40 کے جہاں فضائل لکھے ہیں اس میں ہے کہ ایک مرتبہ کربلا میں پہنچے۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے آقا کی قبر کہاں ہے، تو ایک مرتبہ نابینا تھے، ایک مرتبہ بیچ میں جا کے آواز دی یا حسین یا حسین یا حسین، 3 مرتبہ آواز دی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کیا ہو گیا، ایک حبیب حبیب کا جواب نہیں دے رہا ہے، مولا تمہارا غلام پکار رہا ہے آپ جواب نہیں دیتے۔ خدا کی قسم زیارت میں موجود ہے کہ جابر نے خود ہی جواب دے دیا، مولا جواب دے تو کیسے دے، ارے جس کا گلا خنجر سے کاٹ دیا گیا۔ ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، قبر امام حسین پہ پہنچ گیا، تڑپ کے رو رہا ہے۔ قبر سے آواز آئی جابر میری قبر سے کہیں دور چلا جا۔ جابر دور چلے گئے، بیویاں آئیں، اپنے کو اونٹوں سے گرایا۔ زینب کے آیت اللہ مستنبط لکھتے ہیں کہ زینب جب بھائی کی قبر پہ آئی ہے نا اور بھائی کی قبر پہ لیٹی ہے تو پتہ زینب نے کہا بھیا کہاں کی روداد سناؤں، بھیا بازاروں میں پھرائی گئی، بھیا درباروں میں پھرائی گئی، بھیا ایک رسی تھی 12 گلے تھے۔ اور کہتے ہیں جیسے زینب کی ہلکی سی آنکھ لگی اور حسین نے سکینہ کے بارے میں پوچھا تو ایک مرتبہ کہا بھیا سب چیزوں کے بارے میں سوال کر لینا، ارے تیری سکینہ شام کے زندان میں تڑپ تڑپ کے مر گئی، بھیا ہر رات کو تجھے یاد کر کے سویا کرتی تھی۔ ابھی یہ بین کر رہی تھی، تمام بیویاں سجاد کے پاس آ رہی ہیں، بین ہو رہے ہیں، عباس کا ماتم ہو رہا ہے، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، بیویوں کو اپنے وارث یاد آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں چلو مدینہ چلے، ایک مرتبہ مدینے کا نام آیا، زینب نے سب کو سوار کرایا، ساری بیویاں سوار ہو گئی، ایک محمل خالی رہ گئی۔ کیا دیکھا، ام رباب قبر حسین میں بیٹھی ہے۔
ایک مرتبہ سجاد نے کہا اماں چلو گھر چلو، کہا نہیں میرے لال۔ زینب قریب آئی، بھابھی گھر چلو۔ ارے ایسا جواب دیا زینب رونے لگی، بی بی آپ کو مدینے جانا نصیب ہو اس لیے کہ آپ کی اولاد دنیا سے چلی گئی، لیکن کم سے کم عبداللہ تو موجود ہے۔ اے شہزادی ارے میں کس کے سہارے جاؤں، اے شہزادی میں کس کے سہارے جاؤں؟ ارے میرا علی اصغر بھی مارا گیا، میری سکینہ بھی ماری گئی، میرا وارث بھی مارا گیا، میں تو اپنے وارث کی قبر پہ رہوں گی۔ ایک مرتبہ کہا نہیں اماں میں امام بن کے کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ رباب اٹھی، قبر حسین کو دیکھا، دیکھ کے ایک جملہ کہا، جا تو رہی ہوں لیکن زندگی بھر سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ ارے میرا اصغر دھوپ میں پڑا رہے، ارے آپ کا لاشا دھوپ میں پڑا رہے اور رباب سائے میں بیٹھ جائے، آقا میں سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ ایک مرتبہ عزیزو روایت کہتی ہے یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، مدینے کے در و دیوار نظر آئے، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ارے جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، اب آئے ہیں تو نہ وارث رہے نہ گودیاں آباد رہیں۔ بشیر محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین قتل کر دیے گئے۔ یہ آواز بنی ہاشم کے محلے میں پہنچی، ایک عباس کا چھوٹا بیٹا نکلا دادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ایک مرتبہ علم کے قریب آیا، ارے بشیر یہ تو میرے بابا کا علم ہے، ارے تو کس حسین کی سنانی لایا ہے؟ ام البنین قریب آئی، ارے بشیر ارے تو نے میرا کلیجہ ٹکڑے کر دیا، ارے یہ تو بتا دے کون سا حسین؟ کہا فاطمہ کا لال، نبی کا نواسا۔ ارے کیسی باتیں کرتا ہے، ارے میں نے تو حسین کے ساتھ عباس کو بھیجا ہے، میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، حسین مارا گیا۔ ایک مرتبہ بشیر کہنے لگا بی بی میں سمجھ گیا تم کون ہو، اے بی بی پہلے تیرا عباس مارا گیا، بی بی پہلے تیرا عباس مارا گیا۔ ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے بشیر شاید تو عباس کو جانتا نہیں ہے، شاید تو عباس کی شجاعت سے واقف نہیں ہے، ارے کس ماں نے وہ بچہ پیدا کیا تھا جو میرے عباس کو مار سکے؟ ایک مرتبہ بشیر کے منہ سے نکلا کہ سر پہ گرز مارا گیا۔ کہنے لگی مجھے یقین نہیں آتا، عباس کو علی نے گرز روکنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ ارے بشیر تڑپ کے کہتا بی بی ارے کاہے سے روکتا، پہلے عباس کے بازو کٹے۔ بھائی ایک مرتبہ ماں کا دل تھا، ارے اتنا تو بتا دے جب میرا لال گھوڑے سے، ارے یہ تو بتا دے میرا لال کیسے زمین پہ آیا۔ اس کے بعد کربلا کا رخ کیا۔ عباس مجھے یقین تو نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہوں حسین مارے گئے، زینب کے سر سے چادر چھینی، سکینہ کے تماچے لگے، تو سوچنے پہ مجبور ہو گئی تو زندہ ہوتا تو زینب کے سر سے چادر نہ چھنتی۔ بس آخری جملے عزیزو، رباب زندگی گزار رہی ہے، رباب زندگی گزار رہی ہے مگر سائے میں نہیں بیٹھتی۔ جب سائے میں نہ بیٹھی بدن پیلا ہو گیا اور ایک مرتبہ سکون نہیں ہے، بدن کانپ رہا ہے۔ زینب نے سجاد سے کہا اے میرے لال ماں کو سمجھاؤ۔ سجاد قریب گئے، اماں چلو چلو سائے میں چلو، میرے لال میں نے امام کی قسم کھائی ہے، اماں میں بھی امام بن کے کہہ رہا ہوں چلو سائے میں چلو۔ ایک مرتبہ رباب کھڑی ہوئی، آسمان کا رخ کیا، پروردگار ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ایک امام کہتا ہے سائے میں چلو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی چلی من کا ڈھلا، زینب تڑپ کے بولی سجاد ارے ماں اس دنیا میں نہیں رہی،
رباب کو بستر پہ لٹایا. علامہ اظہر زیدی صاحب نے اس روایت کو پڑھا. لٹایا, اب جو غسل دیا تو زینب چیخنے لگی. سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا جب میں نے رباب کا کرتا اتارا تو کیا دیکھا؟ جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب کے سینے پر. اے میرے علی اصغر, ارے میرے بچے,